یعنی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ کریم نے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا جو ظلوم بھی ہے اور کفار بھی ہے، اور اللہ کریم نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ اکثر و بیشتر انسان حد درجے کے ظلوم ہیں اور حد درجے کے ناشکرے ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی زیادتی کرنے والا ہے اور بے حد ناشکرا ہے، حد درجے کا ناشکرا ہے۔ یہ ذکر کر کے اللہ کریم اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے میرے بندو، تمہیں ایک ایسے بندے کے بارے میں بتاتا ہوں جو صبر کرنے والا بھی ہے، جو شکر کرنے والا بھی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ یہاں سے سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے لے کر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان فرمائی ہیں۔ 7 آیتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان ہو رہی ہیں کہ میرا بندہ میری بارگاہ سے کیا مانگتا ہے۔ تو جس کو مانگنے کے آداب کا پتہ ہے، اللہ کریم اس کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کر کے بتاتا ہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی میری بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے۔ میری بارگاہ سے مانگنے کا کیا دعا کی، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اور اے اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے مولا اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کون سا شہر ہے یہ؟ شہر مکہ۔ یہ ان کا آبائی شہر نہیں ہے، آبائی وطن نہیں ہے، لیکن دعا مانگ رہے ہیں مکہ کے لیے۔ اور اللہ کریم بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب تم خیر کی دعائیں مانگتے ہو، امن کی دعائیں مانگتے ہو، تو اس وقت صرف اپنے دیس کے لیے امن کی دعائیں نہ کیا کرو، میرے گھر کے لیے بھی امن کی دعائیں کیا کرو۔ ہے اگرچہ میرا گھر، ہے اگرچہ میرا گھر، لیکن جب تم میرے گھر کے لیے بھی امن کی دعائیں مانگو گے، میں رب تمہارے اوپر بھی کرم فرماؤں گا۔ میرے شہر کو دعاؤں میں یاد رکھو، میرے شہر کو بھول نہ جاؤ۔ یہ پہلی دعا مانگی، مولا میری اس دعا کو قبول فرما اور اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ دوسری دعا کی اللہ کریم کی بارگاہ میں، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بچا لے، مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی۔ مولا مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، بلکہ زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہوگا، مجھے بھی دور رکھ اور میری اولاد کو بھی دور رکھ۔ کس سے؟ بتوں کی پوجا سے، کہیں میں اور میری اولاد بتوں کی پوجا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ پیغمبر دعا کر رہا ہے، بولیے کون؟ یہ پیغمبر کی دعا ہے، اور پیغمبر سے خطا کا سرزد ہونا ممکن نہیں ہے، امکان تک نہیں ہے۔ پیغمبر معصوم عن الخطا ہے، خطاؤں سے پاک ہے، ادنا درجے کی بھی خطا سے پیغمبر پاک ہے۔ لیکن یہاں دعا کیا کی جا رہی ہے؟ بتوں کی پوجا سے بچنے کی اور بتوں کی پوجا سے دور رہنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے آنے والی انسانیت کو کہ تم اللہ سے ہر دعا مانگا کرو، نیکی کرنے کی طاقت عطا فرما اور ہمیں برائی سے بچنے کی قوت عطا فرما۔ نیکی کرنے کی طاقت بھی تو عطا فرمائے گا، برائی سے بچنے کی قوت بھی
تو عطا فرمائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے کے لیے بھی طاقت تو عطا فرمائے گا، برائی سے بچنے کے لیے بھی قوت تو عطا فرمائے گا۔ انسان کو کبھی بھی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، او میں تو جی نفل پڑھنے والا ہوں، تہجد پڑھنے والا ہوں، میں تو گناہوں سے پاک ہوں، مجھ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا جی، میں تو بالکل گناہوں سے پاک ہوں، مبرہ ہوں، منزہ ہوں، میں تو نہیں گناہ کرتا۔ لیکن یہاں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ مانگا کرو، اللہ سے سب کچھ مانگا کرو۔ حدیث پاک کے اندر یہاں تک آیا ہے، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کا سوال بھی اپنے رب سے کرو، مانگا کرو، رب سے ہر خیر مانگو، مولا ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ یہاں ایک نقطہ قابل توجہ یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بھی بڑھ جائے تو یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی ہی ہے۔ آج اگرچہ ہم بتوں کی پوجا تو نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں۔ کس کی پوجا بولیے؟ خواہشات۔ یہ میری خواہش پوری ہونی چاہیے، جائز طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو۔ بسا اوقات ہم اپنی خواہشات کے اس حد تک پجاری بن جاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے قوانین کی بھی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اللہ کریم کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، اللہ کریم کی سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ تو وہ رب کریم فرماتا ہے دیکھ لو پیغمبر دعائیں کرتے رہے کہ مولا ہمیں توحید پہ پکا رکھ، ہمیں توحید پہ قائم رکھ، ہمیں وحدانیت، اپنی وحدانیت پہ یقین عطا فرما، اتنا یقین عطا فرما کہ ہم کبھی کسی غیر کے آگے دستے سوال دراز نہ کریں، جب بھی سوال کریں تیری بارگاہ سے کریں، مانگیں تیری بارگاہ سے مانگیں، سر جھکائیں تیرے آگے جھکائیں، بتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو۔ اے مولا نہ میرا تعلق ہو، نہ میری اولاد کا تعلق ہو، نہ میرا تعلق ہو، نہ میری ذریت کا تعلق ہو، مجھے بھی دور رکھ بتوں کی عبادت سے اور میری اولاد کو بھی دور رکھ بتوں کی عبادت سے۔ ہم سر جھکائیں تیرے آگے جھکائیں۔ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک کے ہو جاؤ در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ بھئی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کے ہو کر رہو، ایک کے بن کر رہو، ایک کے آگے دستے سوال پھیلاؤ، دامن طلب پھیلاؤ، اس ایک کے بن کر رہو۔ ایک کے بن کر رہو گے تو پھر تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑے گی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ ہمیں کیا لگے کسی غیر سے، ہم کیوں کسی غیر کے آگے سوال پھیلائیں، ہم کیوں کسی غیر سے مانگیں؟ کیا رب کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ بولیے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، ہمارے توجہ میں کمی ہے۔ جب کوئی بندہ صدق کے دل سے، توجہ سے، خلوص نیت سے حلال روزی کما کر اللہ کریم کے حضور پیش ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، پھر رب فرماتا ہے اے میرے بندے مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا مجھ رب کریم کا کام ہے۔ تو مانگتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ رب سے لو لگا کر دیکھو تو صحیح، رب سے تار ملا کر دیکھو تو صحیح، رب سے اپنا تعلق جوڑ کے دیکھو تو صحیح۔ ہمارا تعلق کمزور ہے، ہمارا رشتہ کمزور ہے، ہمارا ناطہ کمزور ہے۔ یہ دیکھ لیں اللہ کریم اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اپنے بندوں کو بتا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے بھائی؟ ابراہیم کی دعاؤں سے بھی رب کو پیار ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بولیے ابراہیم کی دعاؤں سے بھی رب کو پیار ہے۔ اللہ کریم نے اپنے ابراہیم کی پکار آنے والی نسل انسانیت کو، قیامت تک کی نسل انسانیت کو سنا دی۔ یہ دیکھو میرا خلیل، میرا یار، میرا دوست،
میرا پیارا پیغمبر میری بارگاہ میں ان لفظوں سے دعائیں کیا کرتا تھا.